جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا، خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑھا، دی تڑپ کر درے خیمے سے یہ زینب نے صدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ لوٹ مت بہر خدا فاطمہ زہرا کا چین، لوٹ مت بہر خدا فاطمہ زہرا کا چین، اور کچھ دیر ٹھہر جا ارے ظالم کے حسین، بخشش امت جد کی ابھی کرتے ہیں دعا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی، کند خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ بوسہ گاہ نبوی ہے یہ گلا اے ظالم، بوسہ گاہ نبوی ہے یہ گلا اے ظالم، شہرگ دین پہ خنجر نہ چلا اے ظالم، چومتے تھے اسی حلقوم کو محبوب خدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ چھوڑ کر خلد ذرا فاتح خیبر آلے، چھوڑ کر خلد ذرا فاتح خیبر آلے، اور کچھ دیر ٹھہر جا کہ پیمبر آلے، آتی ہی ہوں گی وہ آ لینے دے اماں کو ذرا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی،
کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی، کیسے دیکھے گی تمہیں توڑتے دم آ جائی، یا الہی مجھے شبیر سے پہلے لے اٹھا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا، ہائے کس دل سے کروں تذکرہ جور و جفا، کٹ گیا سامنے زینب کے شہیدی کا گلا، چیختی رہ گئی زینب سر مقتل بخدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراء بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات بر محمد. خداوند عزیز متعال ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ سلام علیہ کے زور پر نور میں تاجیر فرمائے، ہر آفت و بلا سے ان کو محفوظ رکھے، ہر طرح کے رنج و غم ان کو جو مقدس سے دور فرمائے، ان کے زور پر نور صدقے میں دنیا کو عدل انصاف سے پر فرمائے، ظلم و جور سے پاک فرمائے، پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرمائے، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، اور ان چند لمحات میں جو خدا بندی اعلیٰ نے ذکر اہل بیت کی توفیق دی، خدا توفیق دے گناہ گار زبان کو اس سے بارے جاری ہو سکیں، جو خدا رسول کی خوشنودی کے سبب ہو، ہماری آپ کی بہتری کے ان سب کے لیے اپنے امام وقت کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، انہیں سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات عزیزان گرامی کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہمارے خصوصیتوں میں، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں میں، اور ہم جو شیعہ ہیں، ہماری خصوصیت ہے کہ ہم اصول دین میں عدل کو قرار دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کتنا اچھا ہے، اور اس سے بہتر کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، اور یہ باتیں ہم کو دلیل سے معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے مذہب پر دلیل کے ساتھ قائم رہیں، اور اگر کوئی موقع آئے تو اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں۔ یہ نہیں کہ ہم جا کر کے پوچھ کے بتائیں گے، پوچھ کے بتانے کے بجائے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمارے کیا عدل ہے، اور میں نے کہ آپ خدمت گزارش کی تھی اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کچھ چیزیں ایسی وہ ہیں جس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے، کسی دین سے، کسی سوسائٹی سے نہیں ہے۔ ان میں جو ایک چیز تھی وہ اچھائی، جھوٹ کا اچھا ہونا، سچ کا اچھا ہونا اور جھوٹ کا برا ہونا۔ میں نے عرض کیا تھا دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، کوئی بھی آدمی جھوٹ کو اچھا نہیں کہتا اور سچ کو برا نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ کسی بھی دنیا میں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں اور مذہب کے مخالف ہیں، وہ بھی سچ کو اچھا کہتے ہیں اور وہ بھی جھوٹ کو برا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس بات کے بھی سبھی لوگ قائل ہیں کہ دنیا میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، ظلم و جور کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، کہیں بھی ظلم و جور کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہر جگہ عدل و انصاف کی بات آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں دنیا میں جہاں الیکشن ہوتا ہے تو ہر نئی پارٹی اپنے منشور میں اس بات کو رکھتی کہ ہم آئیں گے تو عدل و انصاف پھیلائیں گے اور سوسائٹی کو ظلم و جور سے پاک رکھیں گے، اور لوگ اس کی باتوں میں آتے بھی ہیں اور اس بنا پر اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ وہ ہے کہ ہم عدل کو ہر جگہ پر تسلیم کرتے ہیں، ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر ایک، یعنی اگر فرض کیا ہمارے یہاں چاند نکلتا ہے
تو چاند کی گواہی میں بھی عادل آدمی شرط ہے. غیر عادل کی گواہی چاند کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے. جہاں بھی گواہیوں کا مسئلہ ہے ان گواہیوں میں شرط ہے کہ گواہی دینے والے عادل ہونا چاہیے. اگر طلاق کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی طلاق اسی وقت صحیح ہوگی جب دو عادل گواہوں کے درمیان طلاق جاری کی جائے. ہمارے یہاں یہ نہیں کہ کوئی آدمی طلاق ہے طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو تصویر پڑھ ڈالیے آپ طلاق کی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی پڑھ ڈالیے. طلاق ہو دو عادل گواہوں کے درمیان. ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی شرط ہے کہ امام عادل ہو. ہمارے غیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جس کو چاہیے آپ مسجد میں کھڑا کر دیجئے. نہیں، ہمارے کیا گواہی میں بھی عدالت شرط ہے، وصیتوں میں بھی عدالت شرط ہے، طلاق میں بھی عدالت شرط ہے، اور 2 رکعت نماز میں بھی عدالت شرط ہے. عدالت کہتے کسے ہیں؟ آیا یہ عدالت صرف پیش نمازوں سے علماء دین سے مخصوص ہے یا ہر مسلمان کو عادل ہونا چاہیے؟ یوں میں عرض کر رہا ہوں، آیا عادل ہونا صرف چند لوگوں سے مخصوص ہے یا پورے سماج کو عادل ہونا چاہیے؟ سوال کیا؟ پھر دوہراؤ، آیا عادل ہونا صرف کچھ لوگوں سے جن کو نماز پڑھنا ان کو عادل ہونا چاہیے، جن کو چاند کی گواہی دینا ان کو عادل ہونا چاہیے، جن کو طلاق میں گواہ بننا ان کو عادل ہونا چاہیے، بقیہ سوسائٹی کو عادل ہونا ضروری نہیں ہے؟ آیا ایسا کوئی دستور، ایسا کوئی فرمان ہے کسی کے پاس؟ یا اسلامی قانون کے اعتبار سے فرد کو عادل ہونا چاہیے؟ عدالت کی تعریف ہمارے کیا کیا کی گئی ہے؟ عدالت کی تعریف یہ کہ انسان واجبات کو چھوڑے نہیں، حرام چیزوں پر عمل نہ کرے. عدالت 3 چیزیں شرط ہیں. ایک، انسان واجبات کو چھوڑے نہیں، حرام پر عمل نہ کرے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو سوسائٹی میں اس کی آبرو کو ختم کر دے. اب آپ غور کریں، اسلام میں وہ کون سی چیز ہے جو بعض لوگوں پر واجب ہے، بعض پر واجب نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے سب کے لیے یا پیش نمازوں کے لیے؟ غیبت کرنا حرام ہے سب کے لیے، پیش نماز کے لیے؟ گالی دینا حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، نامحرموں کو دیکھنا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، غصب کرنا حرام ہے. تو خالی پیش نماز کے لیے سب کے لیے؟ الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھنے کا، ہم کوئی پیش نماز ہیں؟ ہم کوئی مولوی ہیں؟ پردہ ہر بالغ لڑکی پر واجب ہے. ہم کوئی مجلس پڑھتے ہیں کیا؟ واجب ہے. نماز سب پر واجب ہے، روزہ سب پر واجب ہے، حج جن لوگوں کا پیسہ سب پر واجب ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ سفر کر سکتا ہے اور حج کے ارکان بجا لا سکتا ہے، اور اس کے پاس وسائل ہیں، پاسپورٹ ہے، اور جتنے دن سفر میں لگیں گے اتنا خرچہ برداشت کرتا ہے، اس پر حج کرنا واجب ہے.
اگر کسی پر حج واجب ہے وہ حج واجب انجام نہ دے تو روایت میں تھا کہ مرنے کے بعد خدا کہے گا تم جو موت مرنا چاہو مر لو، مسلمان نہیں مر سکتا، مسلمان نہیں مر سکتا۔ ہم نے تم کو اگر تمہارا پیسہ نہیں تو ٹھیک ہے، تم پرائیویٹ نہیں جا سکتے، حج کمیٹی سے چلے جاؤ۔ اگر آج تمہارے پاس سال بھر کے خرچے کے بعد جتنے تم نے خرچ کیا ہے، سال بھر کا خرچہ نکالنے کے بعد تمہارے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے ہیں، اور اس 10 لاکھ میں تم حج کر سکتے ہو اور 15 دن کا وقت نکال سکتے ہو، آنے جانے کی صحت موجود ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو تم کو حج کرنا واجب ہے۔ نہیں حج کیا تو اسلام کہے گا کہ تم جو موت مرنا چاہو مرو، مسلمان نہیں مر سکتا۔ وہ تو چلنے والا نہیں ہے۔ اگر ہیں پیسے تو ٹھیک، پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، اور خدا کی راہ میں جو جتنا خرچ کرے گا خدا سال بھر ہوتے ہوتے سب پورا کر دیتا ہے۔ آدمی ذرا بھروسہ کر کے تو خدا پر دیکھے نا۔ زکوٰۃ جن لوگوں پر کھیتی واجب ہے، ہر وہ شخص جو واجب ہے اس پر خمس واجب ہے۔ اسلام نے کہا کہ تم نے سال بھر کمایا، گھر بنایا، مکان بنایا، شادی کی، بیاہ کیا، سفر کیا، زیارت کی، کھایا پیا، تحفہ دیا، جو سال بھر خرچ کرنے کے بعد بچ گیا ہے اس پر دے دو نا بھائی۔ گورنمنٹ ہم سے انکم پر مانگ رہی ہے اور ہم دے رہے ہیں، اسلام ہم سے بچت پر مانگ رہا ہے، نہیں دے رہے۔ گورنمنٹ ہم سے انکم پر 30% مانگ رہی ہے، سلیب سے مانگ رہی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سال بھر بچت کے بعد تم نے کھا لیا، پی لیا، تحفہ دے دیا، زیارت کر لی، ٹورسٹ پر چلے گئے، کیا سفر کر لیا، پکنک منا لی، سب کچھ کر ڈالا، اب جب بچ گیا ہے تو بچے میں تو دے دو نا بھائی۔ آیا یہ سب پر واجب ہے یا چند لوگوں پر؟ اور خمس کا مسئلہ ذرا مشکل ہے، مجھے آپ سے چاہیے بھائی یہ نہیں، آپ یہ نہیں کہ مولوی صاحب آ کر اپنی دکان کھول لیں، مجھے دکان کا نہیں کھولنی ہے۔ خمس کا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے ایک مسئلہ ہے نماز کا اور ایک مرتبہ روزہ کی، اس کا سلوات جو ہے محمد علیہ وسلم۔ اگر کچھ تکلیف ہوگی تو آپ لوگ اکبر امام صاحب کو کیجیے گا کیسے ایسے آدمی کو بلائے جو پریشان کر کے چلا گیا، آئندہ سال تک مت بلانا اس کو کہ دوسرے کو بلائے کر کے، تو جو کچھ ہوگا آپ ان سے کہیے گا۔ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کے فل کے صبح 4 بجے اذان ہو جاتی ہے اور 5:20 پر یا 5 بجے سورج نکلتا ہے تو آپ کو 1 گھنٹے کا وقت ہے نماز پڑھنے کا۔ ظہر فجر کے 12 بجے ہو جاتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے 6:45 بجے، تو 12 بجے سے لے کر کے 6:45 بجے تک آپ کا وقت ہے کہ آپ کسی وقت بھی ظہرانی کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور روزہ شروع ہوتا ہے 4:05 پر، تو آپ 4:06 کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے نیت 4:05 پر شروع ہو جاتا ہے روزہ، اگر میں 4:10 پر نیت تو اس دن کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ آپ کو 4:05 ہے تو 4:05 پر آپ کو روزہ شروع کر دینا ہے، اس میں 1 منٹ کی بھی تاخیر۔ خمس کا مسئلہ یہی ہے، اگر آپ پر 1 تاریخ پر خمس واجب ہے اور آپ نے صبح 10 بجے نکالا ہے
تو آئندہ سال اسی وقت آپ کو 10 بجے نکالنا ہے، 11 بجے نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا خطرناک مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر آپ نے اپنی مقررہ تاریخ پر خمس نہیں نکالا ہے تو آپ بقیہ پیسے میں بھی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے۔ پھر سے تو اگر فرض کی آج تاریخ آپ کی ہے 2 جولائی، 2 جولائی کو صبح 10 بجے آپ نے 2024 میں نکالا تھا، 2 جولائی 2025 آ گئی، اگر آپ نے اس دن خمس نکال کر کے اپنے رقم حساب نہیں نکال کے نہیں نکالا، اپنے مال سے الگ نہیں کیا، تو 12 بجے آپ کا کوئی بھی ٹرانزیکشن شریعت میں جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کے بعد کر نہیں سکتے، مگر یہ کہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ اس سے پوچھئے، اسے اجازت لیجئے، وہ آپ کو 10 دن 15 دن کی آپ کو اجازت دے دے، کہہ لے بھائی ٹھیک ہے میں نے آج سفر میں آیا ہوں، محرم ہے، حساب کتاب نہیں کر سکا، مجھے 15 دن کی 20 دن کی 1 مہینے کی مہلت دے دے، آپ اس کو مہلت یعنی اس کو اتھرائز کر لیجئے، گھر میں بیٹھ کر کے نہیں کر سکتے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں کر رہے ہیں تو بقیہ سارا ٹرانزیکشن حرام ہے۔ اب پانی پیجئے تو ناجائز، کھانا لائیے تو ناجائز، اس پہ کپڑے بنوائیے تو ناجائز، سارے کام ناجائز ہیں آپ کے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر ہمیں خدا پر یقین ہو تو میں نے ایک بات اس سے پہلے کہی تھی پھر دوہرا رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہو کہ بینک کا کیشیئر وہ کیش میں بیٹھا رہتا ہے، آپ اسے لاکھوں روپے نکال کے لے جاتے اس پر اثر نہیں پڑتا، لاکھوں روپے اس کو دے دیتے اس پر اثر نہیں پڑتا، لیکن جب آپ بینک سے باہر نکلتے ہیں ایک آدمی آپ سے 10 روپے مانگتا ہے تو 10 روپے دینے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بینک کا کیشیئر اس پیسے میں اپنے کو مالک نہیں سمجھتا، امانتدار سمجھتا ہے۔ آپ 10 روپے کو مالک سمجھتے ہیں، جہاں ملکیت کا تصور آتا ہے وہاں ہاتھ کھنچ جاتا ہے، جہاں امانت کا تصور آتا ہے آدمی امانتدار کو چیز واپس کر دیتا ہے۔ ہم مال کے مالک نہیں امانتدار ہیں، امانتدار ہیں، یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اور یہ بات آپ اور کریں کہ یہ جو مال ہم کو مل رہا ہے یہ نہ ہمارے علم کا نتیجہ ہے، نہ ہماری ایجوکیشن کا نتیجہ ہے، نہ ہماری ہوشیاری کا نتیجہ، یہ خدا کا فضل ہے۔ کیوں؟ ہم سے زیادہ ہوشیار بھی موجود، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے بھی موجود، ہم سے زیادہ محنت کش بھی موجود ہیں۔ دنیا میں ہم اکیلے تھوڑی ہیں کہ تو ہم ہی ہوشیار ہیں، ہم سے زیادہ ہوشیار موجود ہیں۔ کتنے ایسے فرم ہیں کہ جن کے مالک گریجویٹ نہیں ہیں لیکن مینیجر گریجویٹ ہے، MBA ہے، ڈاکٹر ہے۔ یہ ڈاکٹر اس میٹرک کے سامنے کھڑا، سر تو خدا اس میٹرک والے کو پیسے دے رہا ہے تو MBA والوں کو پیسے نہیں دے رہا۔ سمجھا دیں؟ آپ بل گیٹس کو دے دیکھیے کتنے پڑھے لکھے ہیں، امبانی کو دیکھیے کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ تو پیسے کا کوئی تعلق ہماری محنت سے نہیں ہے۔ جب کوئی اپنے فضل سے دے رہا ہے، تیرے کرم کا بھی شکریہ کہ مجھے طلب سے سوا دیا، تیرے کرم کا بھی شکریہ کہ مجھے طلب سے سوا دیا، میری جرأتوں کو بھی مرحبا تیرا نام لے کے لٹا دیا۔ تیرے کرم کا بھی شکریہ کہ مجھے طلب سے
سوا دیا، میری جرأتوں کو بھی مرحبا، تیرا نام لے کے لٹا دیا۔ جب آدمی خدا کی راہ میں دیتا ہے خدا برکتیں دیتا ہے۔ برکتیں صرف پیسے سے متعلق نہیں ہیں، برکتیں توفیق سے، اچھی اولاد سے، اچھی صحت سے، اچھے کام بھی تو برکتیں ہیں۔ خدا نے پیسہ تو بہت دیا ہے، ہم بیمار پڑ گئے خدا نخواستہ، ساری کمائی کہاں چلی گئی؟ کمایا ہم نے، مزہ لوٹا ڈاکٹر نے۔ کمایا ہم نے، مزہ لوٹا ڈاکٹر نے۔ اگر ہم سال بھر بیماری سے محفوظ ہے، یہ بھی تو ایک برکت ہے یا نہیں؟ خدا ادا کر رہا ہے۔ اگر آج صحیح معنوں میں ہم حقوق شرعی ادا کرتے رہیں تو دین کی حالت خراب نہیں ہوگی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے میں نے کسی جگہ نعمتوں کا انبار نہیں دیکھا مگر اس کے گرد بہت سے مظلوموں کے حقوق مارے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو خمس کس پر واجب؟ سب پر واجب ہے۔ آپ ادا کریں گے تو اپنی ذمہ داری کا ادا کریں گے۔ شریعت میں کچھ چلنے والا نہیں ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں، اور بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ آدمی جو بچپنے سے بلوغ سے پہلے نماز پڑھنے کا عادی ہے، اگر کبھی دوشامد خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو اس کو کتنی نمازیں پڑھنا پڑیں گی؟ 2-4-10 دن کی۔ لیکن جس نے بچپنے سے نہیں پڑھی اور ایک مدت کے بعد اس کو نماز یاد آئی تو کتنی پڑھنا پڑے گی؟ پڑھنا تو پڑے گی نا۔ تو جو آدمی بچپنے سے خمس نکال رہا ہے اس کو ہر سال نکالنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس نے کبھی نہیں نکالا وہ کہے کہ اتنا کہاں نکالنا؟ بھائی نکالنا تو ہے، یہ کام ہے۔ آپ تبرک بانٹ رہے ہیں، اگر اس میں حقوق شرعی ادا کیے گئے ہیں تو ادا ہو جائیں گے، نہیں ادا کر رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا نہیں قبول ہوگا اس کی ذمہ داری میں نہیں لیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت صاحبان آیت تطہیر ہے، وہ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتے، نجس چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ آپ ان کی بارگاہ میں رزق حلال سے ایک سوکھی روٹی دے دیجیے وہ قبول کر لیں گے، لیکن مال حرام سے پکی ہوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ تو میں اس کہہ رہا عدالت کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، جہاد سب کے لیے، امر بالمعروف سب پر واجب ہے، اچھائیوں کو حکم دینا سب پر واجب ہے، برائیوں سے روکنا سب پر واجب ہے۔ تو اللہ تبارک سے اب میں آپ سے غور کروں، آپ غور کریں اور ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ وزارت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اس کے بعد جی ہاں، اس کے بعد امر بالمعروف، اس کے بعد نہیں عزم، اس کے بعد تولا تبرہ، 10 ہوئے۔ تو ہماری زندگی میں یہ 10 سوالات ہیں، جوابات ہم نے کتنے کے دیے ہیں؟ ایک نماز اور ایک روزہ۔ حج کیا نہیں تو وہ کٹ گیا، زکوٰۃ دی نہیں، واجب نہیں، خمس ادا نہیں کیا، جہاد کی ہمت نہیں ہے، امر بالمعروف نہیں، عزم منکر ہم نے سوچا ہی نہیں،
وہ چلا گیا تو اگر ہم نے 10 میں سے 2.5 پر عمل کیا تو ہم پاس ہیں یا فیل ہیں؟ یہ چیزیں خالی رکھنے کی عمل کرنے کی ہیں. آپ پرچہ حساب لگائیں نا 10 چیزیں واجب میں نہیں کہتے ہیں. تو نماز جیسی ہم پڑھنا ہے اللہ جانتا ہے، روزہ جیسا رکھنا ہے اللہ جانتا ہے. تو ایک نماز ہوا، ایک روزہ ہوا. حج ہم نے کیا نہیں، زکوٰۃ ہم پر واجب نہیں ہے، خمس ہم ادا نہیں کرتے، جہاد سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، امر بالمعروف نہیں ہے، منکر تولد. تو یہ 2.5% میں ہم کو کون سی جنت ملے گی آپ بتا دیں؟ 10 میں سے کم از کم منیمم پاسنگ مارک تو 33 ہیں. تو 100 میں ہم کو 20 مل رہی ہیں اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم کو جنت میں جا کے بہت اونچا درجہ ملے گا. اس اپنے کو بیوقوف بنانا ہے اور کیا ہے؟ اپنے کو تو بیوقوف بنانا ہے، کسی اور کو تو نہیں ہے. اور امر بالمعروف وہ چیز ہے جو سب پر واجب ہے اس کی استطاعت کے اعتبار سے. امام فرماتا ہے کہ امر بالمعروف وہ ہے جس کے مقابلے پر ساری چیزیں ایک ذرے کی حیثیت رہتی ہے. امر بالمعروف سمندر کی حیثیت رکھتا ہے. امر بالمعروف وہ جس سے سارے واجبات ادا ہوتے ہیں، محرمات سے پرہیز کیا جاتا ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک حدیث ہے جو ہماری فکر کے بالکل خلاف ہے. ہماری فکر ہم سے کیا مطلب؟ ہمیں کرنے دو، ہونے دو. وہ نہیں کرنا وہ کرنا. وہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہے ہو وہ کام فلاں کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، فلاں پیرے تو ہم سے کیا مطلب؟ ہمارے کام تو نہیں، ہم سے کیا مطلب؟ جو کرنا دو. ہم وہ ہماری قبر میں دھو جائیں، ہم اس کی قبر میں دھو جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، اپنی قبر میں جائیں گے. ہم سے کیا مطلب؟ ہم کائے کو برے بولیں، ہم کائے کو پھٹے میں پیر ڈالیں، ہم کسی کو جا کے کائے کو سمجھائیں، ہم اپنے تعلقات کائے کو خراب کریں. جو رہا ہونے دو. یہ فکر ہے یا نہیں آج کل؟ وہ آدمی فلاں کام کر رہا ہے، اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، سود کا کام کر رہا ہے. ہمیں کرنے سے ہم سے کیا مطلب؟ اس کا بزنس حرام ہے، ارے ہونے سے ہم سے کیا مطلب؟ اپنا کام دیکھو نا، کیا کھٹے مر جاتے ہو، سب سے برے بننے کی کیا کوشش کرتے ہو؟ اپنا کام دیکھو ہے کہ نہیں. بس یہ فکر سب میں ہے یا نہیں ہے؟ جو کچھ کرنے تو جو کام کرنا ہے. وہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، کرنے دو. حالات خراب ہونے دو. اب سے کیا مطلب؟ اپنے کو سکون سے رہو، چین سے رہنا. اپنے کو خواہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فکر ہے یا نہیں؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی سلوار ڈھیلی ہے تو میں ابھی مصائب پر آ سکتا ہوں. ایک کشتی ہے، اس میں لوگ سفر کر رہے ہیں. اس میں ایک آدمی نے اپنی کیبن خریدی ہے. کشتی ہے اور اس میں ایک آدمی نے اپنی کیبن خریدی. اس کی اونرشپ ہے، کاغذات ہیں، وہ اس کیبن کا مالک ہے اور اس نے واقعی وہ کیبن خریدا ہے. کشتی دریا میں چلتی ہے. کچھ دیر چلنے کے بعد یہ آدمی آگے آتا ہے اور اپنے کیبن میں سوراخ کرتا ہے. کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کیبن میری ہے، میں نے خریدی ہے، میری چیز ہے، میں آپ کے گھر میں تو نہیں جا رہا ہوں نا بھائی.
میرا گھر ہے، میری کیبن ہے، میں اس کا مالک، یہ میرے پیپر، میں جو دل چاہ کروں، میں آپ کے تو قدم نہیں رکھ رہا ہوں نا. اور وہ سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائے اور بقیہ لوگ اس کی اس دلیل سے مطمئن ہو جائیں ہمارے اپنے گھر میں کام کر رہا ہے، جو کچھ کرنا تو ہم سے کیا مطلب. وہ اپنی کیبن میں سوراخ کر ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب. تو یہ ہم سے کیا مطلب اگر صحیح ہے، سوراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی آنا شروع ہوا تو اکیلے وہ ڈوبے گا یا پوری کشتی ڈوبے گی؟ کون ڈوبے گا؟ اکیلے وہ کیبن والا ڈوبے گا یا پوری کشتی ڈوبے گی؟ اور جتنے لوگ کہتے ہم سے کیا مطلب، یہ کیا مطلب ان کو بچا لے جائے گا کہ اگر کشتی والے چاہتے ہیں کہ سلامت رہیں تو نہ خود سوراخ کریں نہ کسی دوسرے کو سوراخ کرنے دیں. اگر سوسائٹی صحیح رہنا چاہتی ہے نہ خود گناہ کرے نہ کسی دوسرے کو گناہ کرنے دے، نہ خود واجبات کو چھوڑے نہ دوسروں کو واجبات کو چھوڑنے دے. وہ سوسائٹی جو اس طرح کا عمل کرے گی وہ سوسائٹی ہمیشہ ترقی کرتی آگے چلی جائے گی. ہمارا فرض ہے اور ہم لوگوں کو، عزاداروں کو تو اور کام کرنا چاہیے. امام حسین نے جان کس لیے دی؟ اگر فرصت ملی تو میں کل پرسوں عرض کروں گا کہ ہم یہ غم کیوں مناتے ہیں. عادت کی بنا پر، آباء و اجداد کی بنا کے اوپر، خاندان کی بنا پر یا معرفت کی بنا پر. آپ یقین جانیے اگر اس غم کے پیچھے معرفت ہے تو ہمارا ایک ایک قطرہ ہماری جنت کی ضمانت ہے. اور اگر معرفت نہیں ہے تو ہم آئیں گے، اٹھیں گے، چلے جائیں گے، کچھ تبدیل. امام حسین نے کیا فرمایا کہ میں نکلا ہوں کس لیے کہ امر بالمعروف کو اور نہیں از منکر کے فریضے کو انجام دوں. لہذا یہ محرم صرف رونے کی جگہ نہیں ہے. اگر آپ رونے کی بات کریں تو رونے پر یقیناً ثواب ہے، یقیناً ثواب ہے، یقیناً ثواب ہے. لیکن روئے تو بہت سے لوگ روئے. وہ آدمی جو عصر عاشور کو خیمے جلا رہا تھا اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھین رہا تو وہ بھی رو رہا تھا. کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں آپ کی چادر چھین رہا ہوں. تو کہ چھین کیوں رہا ہوں؟ کہ میں نہیں چھینوں گا کوئی دوسرا لے جائے گا. تو وہ بھی رو رہا تھا. جب جناب زینب نے پسر ساس سے کہا تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی مارا جا رہا ہے، تو وہ بھی منہ پھیر کے رونے لگا. حسین کے غم میں تاثیر یہ ہے. تو بات کیا شروع کی تھی؟ عدالت سب کی ذمہ داری ہے. سوسائٹی کے ہر فرد کو عادل ہونا چاہیے، یعنی واجبات پر عمل کرنا چاہیے اور حرام سے پرہیز کرنا چاہیے. میں حرام سے پرہیز کرنے کے ایک بات ہے کہ صلوات جو محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات جو محمد والے آپ اس بات کو توجہ سنیں گے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کے اکثر گریجویٹ ہیں اور ہائی فائی ہیں، تو امید ہے کہ میری یہ بات آپ کے یہاں ضائع نہیں جائے گی. یہ بہت قیمتی بات ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے. دیکھیے جرم کا تعلق، گناہ کا تعلق صرف گناہ سے نہیں ہے. آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں اس سے بھی تعلق رکھتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کے سامنے. ایک آدمی کسی سڑک پر چلتے ہوئے
آدمی کو تماچا لگاتا ہے. ایک آدمی کسی معصوم بچے کو تماچا لگاتا ہے. ایک آدمی آگے بڑھ کر کے جسارت کرتا ہے, اپنے بڑے بھائی کو تماچا لگاتا ہے. اور بڑھ جاتا ہے, باپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے. اور بڑھ جاتا ہے, مرجع وقت کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے. تو بدتمیزیاں تو سب جگہ ایک ہی ہیں, لیکن کیا بدتمیزی کی مقدار بھی ایک ہی جیسی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ اس نے گالی دی ایک سڑک پر چلتے ہوئے کو, بدزبانی کی اپنے باپ سے. تو گرچہ باپ سے جو بدتمیزی کر رہا تھا اس کا لہجہ کم تھا, لیکن کیا اس کی بدتمیزی کو باہر والی بدتمیزی کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے وہاں تو بہت بڑی گالی دی تھی, کوئی نہیں بجا, تو خالی 2-4 جملے کہے آپ اتنا بھڑک گئے. کیا دلیل دی جا سکتی؟ نہیں جا سکتی. اگر یہ بدتمیزی اور بڑھ جائے, اگر وہ شخصیت بہت بڑی ہو تو بدتمیزی کہاں تک پہنچے گی؟ ویسے ہی معیار رہے گا جو ایک سڑک والے کا ہوگا, یا معیار بڑھتا چلا جائے گا؟ اگر ادھر کی شخصیت بہت بڑی ہے تو مخالفت کا پیمانہ بھی بڑا ہوگا. وہ شخصیت کم ہے تو مخالفت کا پیمانہ چھوٹا ہوگا. اب شو کہتا ہے, ہم جب اذان دیتے تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ کس سے بڑا ہے؟ اللہ اتنا بڑا ہے جس کی بڑائی ہم تصور نہیں کر سکتے. جب اللہ اتنا بڑا ہے جس کی ہم بڑائی تصور نہیں کر سکتے, تو اس نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی مخالفت کتنی بڑی ہوگی؟ ہم اللہ اکبر کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی نہیں. اگر ہم غیبت کر رہے ہیں تو کس کی غیبت کا حکم کرے گا؟ جس کو ہم شان روزانہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اگر واقعاً وہ اللہ اکبر ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, تو ہمیں حرام کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر ہے تو بہت بڑے کی چیز کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے حکم کو پامال بھی کر رہے ہیں, تو اس کے حکم کو پامال کرنا اللہ اکبر سے میل نہیں کھاتا. اگر اللہ اکبر ہے تو وہ پھر سب سے بڑا ہے, ہمارے نفس سے, ہمارے وجود سے, ہر چیز سے بڑا ہے, ہماری انا سے بڑا ہے. لیکن اللہ اکبر ہے, لیکن عملی طور پر اللہ اکبر سے بڑی ہماری انا ہے. ہم اپنی انا کے سامنے زیادہ جھکتے, خدا کے سامنے نہیں جھکتے. ہم مسجد میں جائیں اور ہماری مخصوص جگہ ہم کو نہ ملے, اور ہم بغیر کسی احساس کے پیچھے نماز پڑھ کے چلے آئیں, تو ہم نے واقعاً اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے. اور اگر نماز پڑھنے کے بعد کہ تم کو نہیں معلوم یہ جگہ میری ہے, تم کو نہیں معلوم میں یہاں پر نماز پڑھتا ہوں, تو اس کا مطلب ہم نے اپنی انا کو قتل نہیں کیا ہے. ہم نے سجدہ مٹی پر کیا ہے, اپنے دل کو نہیں. سر جھکایا ہے, دل نہیں جھکایا ہے. کیا چیز؟ کبھی آپ تصور تو کریں, آپ غور کریں چیزیں کیا ہیں. اور جو لوگ اللہ اکبر کو جانتے تھے
انہوں نے ظلم برداشت کیا ہے لیکن اللہ کے حکم سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر آپ عزاداری کے تصور کو دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ آپ کو اللہ اکبر ملے گا، بڑوں کی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ ہیں ان نابالغ بچوں میں بھی آپ کو اللہ اکبر ملے گا۔ انہوں نے ظلم سہنا برداشت کیا ہے لیکن حکم خدا کی مخالفت برداشت نہیں کی۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، سکینہ حسین کتنا چاہتے تھے، سب کی آنکھوں کا تارا تھی یا نہیں تھی؟ معصوم بچی تھی یا نہیں تھی؟ کتنی معصوم بچی تھی، لیکن میں اس بچی کو دیکھتا ہوں اللہ اکبر کہاں ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر کے کسی نے اس بچی کو سکون نہیں دیا، کئی تماچے کھائی ہے، کئی مار کھائی ہے، اونٹ پر اکیلے سوار کر دی جاتی تھی اور جگہ جگہ گر جاتی تھی، اور ایسا ہوتا تھا، میں نے سنا ہے کہ جب شیور پانی لے کے آتا تھا تو یہ بچی بھی پیاسی وہاں چلی جاتی تھی، وہ سب کو پانی پلاتا تھا، جب پانی بچ جاتا تھا تو زمین پر پھینک دیتا تھا، سکینہ کو نہیں پلاتا تھا۔ میں چند فقرے عرض کروں اور آپ تصور کریں اور جناب سکینہ کو سلام کریں۔ یہ بچی جب یزید کے دربار میں پہنچی ہے تو یزید ایسا ظالم سنگ دل آدمی بچی کو دیکھ کے پوچھتا ہے تم اتنی بے چین کیوں ہو، تم اتنا تڑپ کیوں رہی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ بچی کبھی کھڑی ہوتی، کبھی بیٹھ جاتی، کبھی کھڑی ہوتی، کبھی بیٹھ جاتی، کہ سب سے زیادہ تم بے چین کیوں ہو؟ کہ یزید اس کی وجہ یہ ہے ایک رسی میں سب کو باندھا گیا ہے، سب کے بازو بندھے ہیں، میرا گلا بندھا ہے، سب کے بازو بندھے ہیں، میرا گلا بندھا۔ یزید بیٹھتی ہوں تو گلا گھٹنے لگتا ہے، کھڑی ہوتی ہوں تو ٹانگ ٹوٹنے لگتی ہے، یزید کھڑی ہوتی ہوں تو ٹانگ ٹوٹنے لگتی ہے، بیٹھتی ہوں تو گلا گھٹنے لگتا ہے، لہذا مجھے نہ بیٹھنے میں چین ہے نہ کھڑے رہنے میں چین ہے۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر کہاں آتا ہے۔ یزید کو ترس آیا اور اپنے شامی سے کہا جا اس بچی کا گلا کھول۔ جیسے ایک شامی آگے بڑھا وادی یزید میرا گلا بندھا رہا ہے، یہ گوارا ہے، نامحرم کا ہاتھ میرے گلے پہ لگے۔ آپ غور کریں یہ بچی میں دین کتنا تھا، نہ معلوم کب سے گلا بندھا ہوا تھا، آواز یزید میرا گلا بندھا رہ جائے وہ گوارا ہے، لیکن نامحرم کا ہاتھ میرے گلے پر آئے یہ گوارا نہیں ہے۔ یزید تجھے میرا گلا کھلوانا ہے تو میرے بھائی کو اجازت دے تاکہ میرا گلا کھول دے۔ آپ دیکھیں بچی اللہ اکبر کہتا ثابت کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ وہ بچی گلا بندھوانا گوارا کرتی ہے لیکن نامحرم کا ہاتھ اپنے گلے پہ لگانا گوارا نہیں کرتی۔ عزاداروں سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ کا گلا کھولا۔ اب جو سکینہ نے سر اٹھا کے دیکھا بابا کا سر سامنے رکھا ہوا۔ چند فقرے آپ اور سن لیں جناب سکینہ کے تعلق سے اور بات تمام کروں۔ عزاداروں جب قید خانے میں سکینہ شہید ہو گئی، انتقال ہو گیا، اچھا جملے سے اگر آپ تک یہ بات پہنچ جائے، تب غسل کا مسئلہ تھا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔
وہ رات کا مسئلہ تھا کہ یزید سو رہا تھا، امام حسین کا سر یزید کے باہر رکھا ہوا تھا، سر اٹھتا ہے اور 3 آوازیں دیتا ہے۔ ایک یزید سے کہتا ہے یزید تو سو رہا ہے اور میری بچی رو رہی ہے، اور ایک سر آواز دیتا ہے زینب سے، زینب میری بیٹی کو سلا لو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور ایک آواز دیتا ہے سر اللہ سے، اللہ یہ میری یتیمہ بچی اس پر رحم کر۔ یزید خواب سے چونکتا ہے، اپنے خادم سے کہتا جا کے دیکھ کوئی بچہ مر تو نہیں گیا ہے۔ وہ آتا ہے زندان میں، کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو رات میں، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کہ بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اور جب سے بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا، کہتے پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، پر کے سینے پر رو رہی تھی، کہاں گئے میرے بابا، کہاں گئے میرے بابا؟ تو بابا کو بچی یاد کر کے رو رہی ہے۔ وہ آدمی یزید کے پاس جاتا ہے کہ یزید بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، رو رہی ہے، کہ یہ سر لے جا، شاید میری بچی کو سکون آ جائے۔ وہ آدمی سر لے کے آتا ہے، اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے، ایسے ہی سرایا سکینہ آگے بڑھی، پھوپھی اماں میں آپ سے کہتی تھی نا میرے بابا آئے تھے نا، لیجیے میرے بابا آگئے، میرے بابا آگئے۔ سکینہ نے سر لیا اور ایک بات منہ پر منہ رکھا، بابا یہ آپ کی رگے گردن کس نے کاٹ ڈالی، بابا یہ آپ کے رخسار کس نے صاف کاٹ ڈالے، بابا اٹھیے ہمارے سر دائیں چھین لی گئی، بابا اٹھیے، بابا اٹھیے۔ اب سکینہ فریاد کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز کم ہو گئی، بیویاں سمجھی کہ بچی روتے روتے سو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب حرکت نہ ہوئی تو زینب نے شانہ ہلایا، سکینہ اٹھو۔ جب حرکت نے آواز دی، بیٹا سید سجاد بھیا کی امانت رخصت ہو گئی۔ سکینہ ہم کو ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، عزاداروں پر زیادہ دیر کے بعد رہی ہے، سکینہ رخصت ہو گئی۔ غسل کے بعد ایک عورت کو بلایا گیا غسل دینے کے لیے، بھئی یہ چند جملے آپ تک پہنچ جائیں۔ عورت آئی، پردہ ڈال دیا گیا، سکینہ کی میت کو لے کر کے عورت پردے کے پیچھے گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتی ہے، پوچھتی بی بی آپ کا سردار کون ہے، آپ کا سردار کون ہے، آپ کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے زینب کو پوچھا، زینب کے پاس بیٹھ گئی وہ عورت، کہا بی بی یہ بتائیں آپ کی بچی کو بیماری کیا تھی، آپ کی بچی کو تکلیف کیا تھی؟ زینب نے کہا کوئی تکلیف نہیں تھی، خالی باپ کا غم تھا، باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ کہنے بی بی چھپائے نہیں کون سی بیماری تھی؟ جب زینب نے کہا کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس زیادہ نے جملہ تھا کہ بی بی جب میں نے غسل کے لیے اس کا کرتا اتارا تو پوری پیٹھ کالی ہو گئی تھی، یہ کس بیماری کی بنا؟ آواز یہ بہن یہ بیماری نہیں تھی، میری بچی کربلا سے کوفے سے شام تک تازیانے کھاتی آئی ہے، یہ تازیانوں کے نشان ہیں کسی بیماری کے۔ الہی بحق زہرائے و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستعدفی ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار امام اس کے حضور میں تاجیر فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو وجود مقدس سے دور فرما، تمام کوتاہیوں کے بعد ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ان کو ہمارے آخر ذخیرہ قرار فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب زمان ماتم حسین۔ ہر ایک غم ہو مگر غم
نہ ہو یتیمی کا، یہ غم وہ غم ہے کہ جس میں عذاب ہے جینا، وہ غم کی ماری سکینہ ہے آپ کی بیٹی، جسے ملا ہے تماچوں سے باپ کا پرسا، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یہ غم سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، میں بد نصیب ہوں بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، زمیں پر نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، زمیں پر نیند بھی آئے تو کس
کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری لہو لہان ہے چہرہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اپنے لہو میں آگ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے رکتا نہیں ہے سینے میں جو خون ہے رواں اے لال یہ بتا دو کہ کس جا لگی سنا اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں اپنی ریاضتوں کا خزینہ بھی دیکھ لوں اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں اپنے لہو میں آگ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین تم کو سنا لگی ہے اور زخمی ہوا حسین آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم تم ہچکیاں جو لیتے ہو دم توڑتے ہیں ہم اپنے لہو میں آگ سنورنے کے دن نہ تھے اپنے جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ
اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس، خوشیاں سمیٹ لاتا ہے 18واں برس، دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دل ماں کا شاد رہتا تھا سحرے کی آس میں، اپنے لہو میں آگ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی مرنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، قاصد کھڑا ہے پہلو میں اے لال دیکھ لو، صغرا دعائیں دیتی ہے آمین تو کہو، رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل بر جواب دو، رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل بر جواب دو، صغرا سلام کہتی ہے اکبر جواب دو، اپنے لہو میں آج سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اے شیر کبریا مجھے قوت عطا کرے، لاش جواں اٹھانے کی ہمت عطا کرے، آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لاش، آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لاش، خیبر کے در سے وزنی ہے میرے پہ سر کی لاش، اپنے لہو میں آگ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، بس اے رضا کلام کو کر دو یہاں تمام، مشغول کریا ہو گئے مجلس میں خاص و عام، صدمہ پدر کو اکبر ذیشان دیتے ہیں، صدمہ پدر کو اکبر ذیشان دیتے ہیں، صبح و اذان دیتے تھے اب جان دیتے ہیں، اپنے لہو میں آج سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ ہمارے
حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے لاہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی غریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین یا جشن برپا یہ اہل ارس نے شہیدوں کے نعشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈال آل محمد نے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بجھڑے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین اٹھائی اپنے مردوں سے بنتے محمد شیعہ شب چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے پوسیدہ کرتے میرے لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پڑھ کر حسین الغریب غریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الغریب الشہید الحسین تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہائے وہ سر سے جدا ہے تبر کس نے مارا ہے سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس کا جنازہ رکھا ہے کہا میرے لال آپ بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین صدا سن کے زہرا کی ٹھہرائے غازی جدا تن سے سر تو شانے کٹائے تھے غمو یار حضرت کے مجروح مستر کہا کہ یہ دریا کنارے پڑے تھے سوئے الگما اب جو بی بی نے دیکھا بتاؤ کہ شاہی پہ ٹھنڈے پڑے تھے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین
ادھر درد و غم کی ستائی تھی زینب جو وحشت کے جنگل میں حیدر بنی تھی، کبھی خاک اڑاتی کبھی عکس پیتی، جو خندے میں پہرے پہ تنہا کھڑی تھی، سکینہ کے صدقہ کو آواز دے کر غم شاہدی میں بلا کر رہی تھی، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ کبھی دل میں دیتی وہ ماں کو صدائے، کبھی رو کے کہتی کہ بابا کہاں ہو، شہید و کنوہا تھا اس کے زباں پر، ادر کس طرح اس کے غم کو بیان ہو، ہمیں سی سعادت نصرت کہیں حاصل، خدا ذرا ضرور امام زمان ہو، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، 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 حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔
على ما